حضرت جو ہے درس نظامی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حضرت کی جو ہے حضرت کو شاعری سے شغف ہے، نعتیہ شاعری کے حوالے سے حضرت کے کئی کلام جو ہے مختلف نعت خواں حضرات پڑھا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سال بھر ہی حضرت کے خطابات کا سلسلہ مختلف محافل میں جاری رہتا ہے۔ بلوچستان میں آج کل اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان، مالک کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا، اب یہ میم ٹی وی کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ہم علماء کا تعارف شروع کے جو ہمارے کچھ منٹس ہوتے ہیں اس میں پیش کرتے ہیں، تو آپ کا جو تعلیمی سلسلہ رہا اور جن شخصیات سے آپ کو فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، علمی حوالے سے بھی روحانی حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ رب کریم نے مجھے علمی شعبے سے وابستہ کیا۔ اولاً درس نظامی کے جو ابتدائی درجے تھے وہ میں نے اپنے ہی علاقے میں، اپنا علاقہ ہے وندر بلوچستان کا، وہاں جامعۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی نے الحمدللہ پوری دنیا میں اپنے جامعات کا ایک پورا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے، اور خوش نصیبی کہ ہمارے علاقے میں بھی دعوت اسلامی کے جامعات موجود ہیں۔ تو وہاں سے ابتدائی 3 درجے تعلیم حاصل کی میں نے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، اور وہاں کے بعد پھر کراچی ہی کنٹینیو رہا، اور تقریباً مزید آخری جو میرے سال تھے وہ کراچی میں ہی گزرے، اور بفضل ہی تعالیٰ تخصص بفضل ہی تعالیٰ دورۃ الحدیث شریف کی جو کلاس ہے میری، وہ میری فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہی رہی، اور یہاں کے مفتیان کرام شیخ الاحادیث یہی میرے الحمدللہ اساتذہ محترم رہے۔ باقی رہا روحانی فیض، تو الحمدللہ میرا تعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ آپ ہی کی کرم نوازی اور آپ ہی کا فیض ہے کہ اس دین کی طرف آئے۔ شرف بھائی، میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہوں، میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ماہی گیروں سے، یعنی پوری فیملی میری ماہی گیر ہے، اور پچھلی جتنی نسلیں ہیں جہاں تک ہمیں بتایا گیا سب ماہی گیر ہیں، لیکن امیر اہل سنت کا فیضان، میرے پیر کا کرم کہ انہوں نے اس ماہی گیری کی فیلڈ سے اٹھا کر علم دین کی فیلڈ سے وابستہ کروا دیا، اور آج مسند رسول پر بیٹھنے کے قابل بنا دیا۔ کیا الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج کا جو عنوان ہے ہمارا، ہم نے سوچا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کی جائے، تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ اگر ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرما دیں۔ جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اب تربیت ہے امیر اہل سنت کی طرف سے کہ یہاں کہا جائے کہ رسول اللہ کے پہلے خلیفہ، ماشاءاللہ، کیونکہ اس بات کو بھی منشن کرنا اب لازم ہو گیا، کیونکہ معاملات آپ کے سامنے ہے کہ کیا مسائل پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ مکہ شریف میں ہی پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت ہے عام الفیل کے 2.5 سال بعد۔ عام الفیل ایک مشہور واقعہ ہے، تقریباً ہمارے ویورز نے سنا ہوگا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 1 سال بعد ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ولادت 2.5 سال بعد ہوئی تھی عام الفیل کے بعد، اور وہیں مکے میں پرورش پائی، اور شروع سے ہی آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ بچپن کا آپ کا مشہور واقعہ، جب آپ کے والد آپ کو لے کر گئے بت خانے میں، تو آپ نے وہاں باقاعدہ بت کو پتھر مارا، اور آپ نے وہاں پر بتایا کہ میں بچپن سے ہی فرزندان توحید میں شمار کیا جاتا ہوں، کیونکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یار بنوں گا۔ یہ زبان حال سے کہنا تھا آپ کا، اور وقت گزرتا رہا، آپ کی جوانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی بسر ہوئی، اور پھر ایک وقت آیا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ صداقت کے آسمان، آفاق کے بلند ستارے ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے یار غار اور یار مزار القابات ہیں، حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ القابات منسوب کیے جاتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ جی بالکل، سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو اگر ہم بغور دیکھتے ہیں نا، تو نہ صرف وہ یار غار یار مزار ہیں، بلکہ وہ یار کل ادوار ہیں۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں جس میں وہ حضور سے الگ ہوں، کیونکہ بچپن بھی ان کا ساتھ ہے، جوانی بھی ان کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ دوستوں میں، رفیقوں میں، ساتھیوں میں شروع سے ہی جوانی سے ہی شامل تھے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر تھے، اور یہی صحبت کا اثر تھا۔ آج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کے دوست تھے مصطفیٰ کریم،
اور جب مصطفیٰ کریم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے آپ کے اپنے دوست سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، صدیق اکبر کے لقب سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا کیے جانے والے ہیں دو القابات۔ ایک لقب آپ کا ایمان لانے سے قبل ہی آپ کو صدیق کہا جاتا تھا۔ صدیق سیدنا صدیق اکبر کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اتنے سچے تھے کہ مکے کا بچہ اگرچہ کافر ہو آپ کو صدیق بہت زیادہ سچا ہی کہتا تھا۔ اور دوسرا آپ کا لقب تھا عتیق۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، اے صدیق تم جہنم سے آزاد ہو، اور اسی وجہ سے آپ کا جو دوسرا لقب تھا وہ تھا عتیق۔ تو سچائی کی وجہ سے صدیق اور جہنم سے آزادی، یعنی یہ بشارت تھی باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں، یعنی آپ جنتی ہیں، تو آپ کو عتیق بھی کہا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق اکبر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ محبت کس درجے کی تھی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں صحابہ کا ذکر ہو اور صحابہ کا عشق رسول بیان کیا جائے تو آپ کو اتنے واقعات ملیں گے، ایسی مثالیں ملیں گی بندہ حیران رہ جائے کہ تپتی ہوئی ریت ہو، پھر اس پر پیٹھ جلائی جا رہی ہو تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ بلال ہے۔ اسی طرح مختلف واقعات، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا حضور سے جو وابستگی ہے، حضور سے جو محبت ہے، حضور سے جو لگاؤ ہے، وہ عقل و فہم سے باہر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر محبت کرنا ایک فطری عمل ہے۔ جی جی، کسی سے بھی محبت کرنا یہ ایک فطری عمل ہے، اور بالخصوص 4 چیزوں سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ نمبر 1، اپنی جان سے محبت۔ کوئی بندہ بھی خود کو کسی بھی مصیبت پر پیش نہیں کرتا کیونکہ اپنے آپ سے محبت ہے۔ نمبر 2، اپنے مال سے محبت۔ آج کل لوگ تو مال کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں لیکن مال نہیں دیتے، مال سے محبت۔ نمبر 3، وطن سے محبت۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو وطن سے باہر رہتے ہیں، وہ اپنے وطن کے لیے روتے ہیں، وطن سے محبت۔ اور نمبر 4 ہے اولاد سے محبت۔ جی جی، 4 اشیاء سے محبت فطرت کا تقاضا ہے، اور ان چاروں فطرت کے تقاضوں کو سیدنا صدیق اکبر کی جب بارگاہ میں رکھتے ہیں تو قدم ہی ملتے ہیں جہاں بندہ رکھے، کیونکہ جب جان کی باری آتی ہے تو غار میں ثابت کر دیتے ہیں میری جان پر جو فائق ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر اولاد کی بات آتی ہے تو آپ کا بیٹا ایمان لانے کے بعد ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہے ابا جان جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بابا جان کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے وہ جواب دیا کہ عاشقوں کے لیے مثال بن گئی۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، تم نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر کاٹ دیتا۔ اللہ، فطری تقاضا تھا اولاد سے محبت، لیکن اس فطرت کو بھی رسول اللہ کی محبت میں قدموں پہ نثار کر دیا۔ بالکل بالکل۔ وطن کی بات آئی، ہجرت کے وقت کون ہے ساتھ؟ اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا بار مال مویشی سب کچھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ غریب الوطن ہو رہے ہیں، پردیسی ہو رہے ہیں، سفر پر نکل پڑے اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، وطن بھی نثار کر دیا۔ اللہ، اب بات آتی ہے سیدنا صدیق اکبر کے مال کی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہر بار ہر معاملے میں حضرت صدیق اکبر سبقت لے جاتے تھے۔ جی جی، ایک بار جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں کوئی ہے خرچ کرنے والا؟ تو کہتے سب صحابہ اٹھے۔ حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر سے زیادہ مالدار تھے۔ جی جی، حضرت فاروق اعظم کہتے آج میں بازی لے جاؤں گا۔ حضرت یہاں میں ذرا انٹرپٹ کروں گا، 3 خصائص آپ نے بیان فرمائے اور یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، وقفے کے بعد اس چوتھی خصلت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عمیر اکبر مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور گفتگو جاری ہے سیرت حضرت سیدنا صدیق اکبر پر، کسر پاک خلافت کے رکن رکیں، شاہ قوسین کے نائب اولی، یار گار شہنشاہ دنیا و دین، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ گفتگو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، اور وقفے سے قبل حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ 4 خصائص ایسے ہیں کہ جن سے بندہ جو ہے اپنی بندے کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے معاملات ہیں۔ تو چوتھی جو بات تھی حضرت آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی 4 اشیاء سے فطرت
ہی چاہتی ہے کہ محبت کی جائے. جی جی جی. اور ان تمام فطرتوں کو صدیق اکبر نے عشق کی سولی پر چڑھا دیا اور بتا دیا کہ عشق ہی سب سے بڑھ کر ہے رسول اللہ کا. جی جی. چوتھی بات، سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ اعلان سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال کو طلب کر رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اب اٹھے. آپ کو تھا گمان کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میں صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں گا. آپ گئے گھر اور گھر سے آپ کچھ مال و متا لے آئے. صدیق اکبر بھی اپنے مال و متا لے آئے. جب سامان رکھا گیا تو اس وقت بھی ظاہر یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا مال زیادہ ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، کیا لے آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کا آدھا مال آپ کی خدمت میں لا چکا ہوں اور آدھا مال اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ کر آیا ہوں. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق، جنہیں عاشق اکبر کے نام سے دنیا پہچانتی ہے، صدیق اکبر، پوچھا، اے صدیق، تم کیا لائے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنا سب کچھ لے کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے صدیق اکبر، گھر پر کس کو چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی وہ جواب کہ جو عاشقوں کے لیے مثال بن گیا. عرض کی، یا رسول اللہ، گھر میں میرے لیے میرا اللہ اور میرا رسول کافی ہے. کیا بات ہے، کیا اس موقع پر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، اور جب دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جبرائیل کے کپڑوں پر کانٹے لگے ہوئے تھے بٹن کی جگہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل، آج انوکھی بات، بٹن کی جگہ کانٹے قمیض میں. عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے عاشق صدیق اکبر جب اپنا مال آپ کی بارگاہ میں لا رہے تھے تو رستے میں ان کی توجہ اپنے قمیض کے بٹن پر پڑی اور انہوں نے سوچا کہ یہ بھی تو قیمتی ہے، کیوں نہ یہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں. انہوں نے وہ بٹن بھی اس مال میں رکھ دیے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا تھا، اور کانٹے اٹھا کر اپنی کپڑوں میں لگا دیے تاکہ قمیض بھی بند رہے. یہ ادا رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ فرشتوں میں اعلان ہو گیا کہ آج صدیق اکبر کی ادا کو ادا کرو. اللہ، یہ مقام ہے صدیق اکبر کا کہ فرشتے آپ کی ادا کو ادا کرتے ہیں اور آپ کو کاپی کرتے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. تو اس افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ جی، افضلیت اور فضیلت میں فرق ہے. لوگ فضیلت اور افضلیت میں فرق کو مٹا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فضائل اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ افضلیت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہیں کہ تہجد کی یہ فضیلت ہے، لیکن تہجد کی جتنے بھی فضائل ہیں وہ کسی فرض نماز کے برابر نہیں، کیونکہ فرض نماز ہی افضل ہے. صحیح. فضیلت آتی ہے کہ جو نفل روزہ اللہ کے لیے رکھے اس کا اجر یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ ہے فضیلت. جبکہ افضل روزہ ہے رمضان کا، کیونکہ وہ فرض ہے. اب صحابہ میں فضیلتیں تو مختلف ہیں، جیسے کہ آپ صحابہ میں دیکھیں تو آپ کو مختلف صحابہ بڑی بڑی فضیلتوں پر ملیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے کہ اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون، جیسے وہ ان کے نائب تھے تم میرے نائب ہو. یہ فضیلت ہے، یہ افضلیت پر افضلیت کے لیے مقتضی نہیں ہے یہ. جی جی جی. دوسری بار فرماتے ہیں، اے فاروق، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے. یہ بات فضیلت ہے، یہ افضلیت کو بیان نہیں کرتی. افضلیت جو صحابہ میں ہے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی. آپ ہی خلیفہ بلا فصل ہیں اور آپ ہی افضل تمام مخلوقات میں ہیں. امام اہل سنت، امام عشق و محبت سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم اہل سنت کا زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع ہے کہ تمام مخلوقات میں انبیاء کے بعد افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں. صحیح. اور اس بات کو آپ نے نہ صرف اجماع امت سے ثابت کیا بلکہ قرآن سے آیات بھی پیش کی، آپ نے احادیث کریمہ بھی پیش کی، اور باقاعدہ ایک رسالہ لکھا مطلع القمرین. مطلع القمرین رسالہ لکھ کر آپ نے سینکڑوں صفحات پر اس بات کو ثابت کیا کہ امت میں، صحابہ میں، تمام مخلوقات میں انبیاء کے بعد جو افضل شخصیت ہے، جو افضل ترین شخصیت ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، اس پر تاریخ کی کتابوں میں کیا روایات ملتی ہیں؟ ختم نبوت کے حوالے سے جو مسئلہ تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حیات میں مسلمہ کذاب
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ تو پہلے حضور کی بارگاہ میں آیا اور وہاں پر اس نے آ کر اپنی نیابت کا کہا کہ آپ مجھے اپنا نائب بنائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اس پر اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ ہم نبوت کو کمبائن کرتے ہیں، کچھ حصہ نبوت کا آپ کی طرف، کچھ حصہ میری طرف. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دھتکار کر وہاں سے نکال دیا. وہ نکل گیا وہاں سے، لیکن چونکہ ہر اہل شر کو اس کو چاہنے والے مل جاتے ہیں، وہ اپنے علاقے گیا، اس نے جا کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوج تیار کی، مسلمانوں کو تیار کیا، اور مسلمانوں کا ایک پورا قافلہ نکلا، ایک پوری جنگ کے لیے، ایک غزوے کے لیے، مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر نکلا. لیکن جیسے ہی وہ مدینے سے نکلے، پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا. ظاہری وصال ہو گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ لشکر پلٹ کر آیا. وہ لشکر جیسے ہی پلٹ کر آیا، حالات بگڑ گئے، کیونکہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو مکے میں حالات ہی بگڑ گئے. ایک طرف ختم نبوت کے منکر نے چڑھائی کی، دوسری طرف مدینے کے اپنے اندرونی حالات بگڑ گئے، اور تیسری طرف زکوٰۃ کے منکر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پر وہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے. حضرت فاروق اعظم، جن کی جرت، جن کی بہادری کا شہرہ ہے دنیا میں کہ اتنے بڑے آپ بہادر ہیں اور اتنے بڑی جرت مند ہیں، آپ صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے. صدیق اکبر جیسے ہی خلیفہ بنے، آپ نے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس لشکر کو میرے آقا نے ختم نبوت کے منکر کے خلاف نکالا تھا وہ دوبارہ نکلے اور جا کر لڑے. فاروق اعظم بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضرت مدینے کے حالات بہتر نہیں ہیں، مانعین زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، اگر یہ لشکر یہاں سے نکل جاتا ہے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے، تو ہم کس طرح ان معاملات کو دیکھیں گے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی بھی مسئلہ جہاں پر بھی ہو، ختم نبوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جس لشکر کو میرے آقا نے اپنی زندگی میں تیار کیا تھا وہ ان کی ناموس، ان کے ختم نبوت کے لیے جا کے لڑے گا، چاہے اس کے لیے پورے مدینے کا ہر مرد نکل جائے، مدینے میں صرف عورتیں اور بچے رہ جائیں. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مدینے پر کوئی قبضہ کر لے، لیکن حضور کے ختم نبوت کا منکر دنیا میں زندہ نہ رہے. اور اس طرح آپ نے ختم نبوت کے اس باب پر پیرا دیا کہ آج بھی سینکڑوں سال بعد ختم نبوت کا جب تذکرہ آتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے سپہ سالار نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ عمیر اکبر مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور گفتگو جاری ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب جنگ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مال مانگا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا تمام مال لے کر جنگ میں شریک ہوئے. تو اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا عمیر اکبر مدنی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت گفتگو فرما رہے تھے وقفے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر. حضرت آپ نے ذکر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ مشتمل ہے 2 سال 7 ماہ اور کچھ دن پر، اور آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس امت کو سمیٹا، سنبھالا. بالخصوص ہم اس وقت کو جب دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظاہری وصال ہوا، یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا. اس دن سیدنا فاروق اعظم کو جب یہ اطلاع ہوئی، جب آپ کو پتا چلا کہ آقا دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو فاروق اعظم جوش میں آئے اور اپنی تلوار میان سے کھینچی اور کہا اب جو کہے گا کہ رسول اللہ اس دنیا میں ظاہری حیات سے متصف نہیں، میں اسے قتل کر دوں گا. اس سنسنی خیز موقع پر، اس پر علم دردناک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے جنہوں نے صحابہ کو سنبھالا، اور آپ آئے آگے اور آپ نے خوبصورت خطبہ دیا جس میں آپ نے کہا کہ اے لوگوں، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو معاذ اللہ وہ تو انتقال کر گئے تو تمہارا خدا تو چلا گیا، لیکن اگر تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا برگزیدہ نبی تصور کرتے تھے تو دنیا میں ایک دن موت آنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اس طرح آپ نے صحابہ کو سمیٹا، اور پھر تدفین جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی تو تمام صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ اب
جو رسول اللہ کے نائب ہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہی کی ذات ہے، کیونکہ وفات سے کچھ عرصہ قبل جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں تھے، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت، امامت صغریٰ، نماز کی جو امامت تھی، آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر ہی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے انتقال کے بعد تمام صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ اب جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو رسول اللہ کے نائب ہیں، جو امت کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور اس طرح سے آپ کی خلافت شروع ہوئی۔ جی جی حضرت، یہ ارشاد فرمائیے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیں شاہ رخ بھائی، یہاں پر ایک المیہ ہے، ہم اہل سنت بزرگان دین کے آراس کے موقع پر، چونکہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر کے عرس کے متعلق ہے، جمادی الاولیٰ آپ کی اسی مہینے میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو المیہ یہ ہے کہ ہم ان کے آراس تو مناتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بازارات پر حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے نا، عمل کرنے والا، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کی سیرت پر کرامات سن کر سبحان اللہ کی صدا تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین پر عمل کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر تو وہ شخصیت ہیں جن کے زندگی کا لمحہ لمحہ رسول اللہ کی اطاعت میں گزرا، جن کے زندگی کا ہر سیکنڈ رسول اللہ کی اطاعت میں ہی گزرا، تو آج ان کا عرس منانے والا، ان سے عشق کا اظہار کرنے والا، ان سے محبت کا اظہار کرنے والا کیوں عمل میں پیچھے ہے؟ وہ کیوں عمل نہیں کرتا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کا تو کوئی روزہ قضا نہیں ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے تو کسی سنت کو نہیں چھوڑا، ہر اس کام کو سیدنا صدیق اکبر نے کیا جو رسول اللہ کو کرتے دیکھا، جو رسول اللہ سے سنا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور یہی درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف، ان شخصیات، ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل بھی کریں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں راہ نجات کی طرف لے جائے گی۔ تو اس المیے سے ہمارے مسلک کے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے کہ صرف نظر و نیاز تک نہ رہیں، بلکہ نظر کے بعد، نیاز کے بعد نماز کی طرف بھی آئیں، ان کی سیرت پر عمل کی طرف بھی آئیں، ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بلا بھی کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے 4 فطری چیزوں کو رسول اللہ کے قدموں پر نثار کر دیا۔ آج یہی 4 فطری چیزیں ہیں جو ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دیتی۔ آج بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یار فجر کی نماز ہے، سردیوں کا موسم ہے، جان کا مسئلہ ہے، مجھے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت میں چونکہ گھر کا کفیل ہوں، گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو میں کمانے کے لیے نکل جاتا ہوں، میں گھر کو سنبھالوں کہ نماز پڑھوں، تو وہ مال کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ وطن چھوڑ جاتے ہیں مال کے لیے، لیکن لوگ اپنے وطن پر رہ کر نماز نہیں پڑھتے، اپنے وطن پر رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر وہ دین کی خدمت نہیں کرتے، دین کی طرف نہیں آتے۔ تو بہت بڑا المیہ ہے، اس سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے، سیرت کے ساتھ، ان کے سیرت کی کرامات کے پہلو پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھلے محبت کا چراغ جلائے جائے۔ ہم جب کرامات سنتے ہیں، ان کی سیرت سنتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت مزید بڑھتی ہے، اس چراغ میں مزید اجالا ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس شخصیت سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ اس شخصیت کی تقلید کی جائے، اس شخصیت کے پیچھے چلا جائے، اس شخصیت کی پیروی کی جائے، اور محبت کا یہی تقاضا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا تقاضا ہے اطاعت رسول، کیونکہ آپ صدیق اکبر کی پیروی کریں گے تو ہم دیکھیں گے صدیق اکبر نے کیا کیا، تو صدیق اکبر نے وہی کیا جو رسول اللہ نے فرمایا، صدیق اکبر نے وہی کیا جو قرآن میں اترا، صدیق اکبر نے ہر وہ عمل کر کے دکھایا جو رسول اللہ کی شریعت میں نازل ہوا، شریعت میں واجب ہوا، کسی بھی سنت کو ترک نہیں کیا۔ آج سینکڑوں سال بعد بھی ان کا نام روشن ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا، رسول اللہ کے فرامین پر عمل کیا، رسول اللہ کی حقیقی پیروی کر کے بتایا، اور حقیقی یہ میسج دیا پوری امت کو کہ عاشق ایسا ہوتا ہے جیسا میں ہوں۔ آج میں اور آپ، ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کی اس سیرت کے پہلو کو لیں کہ وہ عاشق تھے، میں عاشق ہوں، وہ جیسے تھے میں ایسے ہونے کی کوشش کروں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت علامہ عمیر اکبر مدنی صاحب آج ہمارے مہمان تھے، پروگرام میم کے مہمان میں۔ محترم ناظرین، میم ٹی وی کی نشریات میم ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں،
اور اس کے ساتھ ہی میم ٹی وی کے فیس بک پیج پر بھی میم ٹی وی کی نشریات دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج خصوصی طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کی گئی، اور حضرت نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا درس ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، نہ صرف اس حد تک کہ ہم یوں کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ ساتھ ہی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا کہ واقعی ہم عاشق رسول ہیں۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔